بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اگر موسم کے حوالے سے بات کریں پہلے تو اس وقت ہوا کا کم دباؤ نگر پارکر اور سندھ کے ملحقہ ساحلی علاقوں میں موجود ہے، جو کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مغرب اور جنوب مغرب کی جانب بڑھے گا، جس کے باعث ملک میں خاص طور پر جنوبی حصوں میں طاقتور مونسون ہوائیں داخل ہو رہی ہیں۔ ایک مغربی لہر 29 اگست سے ملک کے بلئی علاقوں پر اثر انداز ہونے کا بھی امکان ہے۔ آج کے روز سندھ میں بیشتر مقامات، جبکہ مشرقی اور جنوبی بلوچستان، پنجاب، اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، بلئی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز ہوائیں، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران زیریں سندھ، مشرقی بلوچستان اور شمال مشرقی پنجاب میں موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔ 29 اگست بروز جمعرات سندھ، مشرقی اور جنوبی بلوچستان میں بیشتر مقامات پر، جبکہ پنجاب، اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران زیریں سندھ، مشرقی اور جنوبی بلوچستان، شمالی مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار، بلئی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ 30 اگست بروز جمعہ بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران پنجاب، خطہ پوٹوہار، بلئی خیبر پختونخوا، کشمیر، بلوچستان کے شمالی ساحلی علاقے اور زیریں سندھ میں چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ 31 اگست بروز ہفتہ کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور شمال مشرقی جنوبی بلوچستان میں تیز ہوائیں، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بلوچستان کے زیریں علاقوں میں چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ 1 ستمبر بروز اتوار مشرقی پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان، بلئی مغربی خیبر پختونخوا، بلوچستان کے ساحلی علاقے، بلئی زیریں سندھ میں چند مقامات پر تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ 2 ستمبر بروز سوموار خطہ پوٹوہار، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بلئی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ 3 ستمبر بروز منگل خطہ پوٹوہار، مشرقی شمال مشرقی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی جنوب مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ناظرین، یہ تھی موسم کے حوالے سے اپڈیٹ۔ اب میں دریاؤں کا ڈیٹا، ڈیم لیول اور اگلے 24 گھنٹوں میں دریاؤں میں کیا صورتحال بن سکتی ہے، تمام تر اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ناظرین، تربیلا ڈیم مکمل بھرا ہوا ہے 1550 فیٹ۔ تربیلا ڈیم میں جو آمد ہے وہ 1,75,000 کیوسیک ہے، اخراج 2,56,000 ہے۔ نچلے درجے کے سیلاب کا جو ہے اخراج کیا جا رہا ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں یہاں پر جو پانی کی آمد ہے وہ 1,80,000 تک جا سکتی ہے۔ کالا باغ پر اس وقت آمد 2,35,000 ہے، اخراج 2,30,000 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں یہاں پر جو پانی کی آمد ہے وہ 2,50,000 تک جا سکتی ہے۔ ناظرین، اگر دریا سندھ کی سیلابی صورتحال کی بات کریں تو گڈو، سکھر، کوٹری پر جو ہے سیلابی صورتحال ہے، جس میں کوٹری پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے اور گڈو اور سکھر پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ اگر مغربی سلسلہ جو کل سے آ رہا ہے وہ شمالی علاقوں میں اثر انداز ہوتا ہے تو پھر سے تربیلا سے بھی مزید اخراج میں اضافہ ہو سکتا ہے، کابل پر بھی سطح بلند ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تونسا، گڈو اور سکھر، ان مقامات پر تو ویسے بھی یہ سلسلہ جنوب میں زیادہ اثر انداز کر رہا ہے تو پانی کی سطح بلند ہوگی درمیانے درجے تک۔ اسی طرح چشمہ پر اس وقت پانی کی جو آمد ہے وہ 2,13,000 ہے، اخراج 1,92,000 ہے۔ تونسا براج پر اس وقت آمد 1,89,000 ہے، اخراج 1,63,000 ہے۔ گڈو پر آمد 2,78,000 ہے، اخراج بھی یہی ہے۔ اور یہاں پر اگلے 24 گھنٹوں میں پانی کی جو آمد ہے وہ میکسیمم 2,70,000 تک جا سکتی ہے اور یہاں پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ سکھر پر اس وقت آمد 3,11,000 ہے، اخراج 3,07,000 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں یہاں پر جو پانی کی آمد ہے وہ میکسیمم 3,10,000 تک رہے گی اور یہاں پر اس وقت جو ہے درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ کوٹری پر اس وقت جو پانی کی آمد ہے وہ 3,22,000 ہے، اخراج 3,20,000 ہے۔ یہاں پر اگلے 24 گھنٹوں میں پانی کی آمد 3,35,000 تک جا سکتی ہے اور یہاں پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ کابل نوشہرہ پر اس وقت پانی کی آمد 35,400 ہے، اخراج بھی یہی ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں پانی کی آمد 35,000 سے لے کر 50,000 کے درمیان رہ سکتی ہے۔ جہلم کے حوالے سے اگر اوورال ہم فلڈ کی بات کریں تو اس میں کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ابھی منگلا ڈیم کا جو لیول ہے وہ 1217.50%، مطلب 17.5 فیٹ 1200 کے اوپر جو ہے بھر چکا ہے۔ اس کی میکسیمم گنجائش 1242 فیٹ ہے، تو ابھی اس کی گنجائش بھی رہتی ہے۔
تو اس وقت منگلا میں جو پانی کی آمد ہے وہ 35,000 ہے، اخراج 8,000 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں یہاں پر پانی کی آمد 20,000 سے لے کر 40,000 کے درمیان رہے گی۔ رسول پر اس وقت جو آمد ہے وہ 15,100 ہے، اخراج 11,900 ہے۔ دریائے چناب مرالہ پر اس وقت آمد 61,400 ہے، اخراج 32,900 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں پانی کی آمد 60,000 سے لے کر 70,000 کے درمیان رہ سکتی ہے۔ یہاں پر ممکنہ چانس یہ ہیں کل سے جو مغربی سلسلہ بھی شامل ہوگا اور مونسون میں بھی شدت آئے گی، تو اس کے جو ملحقہ اثرات ممکنہ بن سکتے ہیں، تو اس کے پیش نظر چناب میں نچلے درجے کا سیلاب بن سکتا ہے۔ خانقی پر اس وقت آمد 36,700 ہے، اخراج 18,300 ہے۔ قادر آباد پر جو پانی کی آمد ہے وہ 36,700 ہے، اخراج 18,700 ہے، اور ترمو پر آمد جو ہے وہ اس وقت 34,400 ہے، اخراج 23,200 ہے۔ پانیت پر آمد 54,700 ہے، اخراج 49,700 ہے۔ دریائے راوی جسٹر پر اس وقت آمد 7,100 ہے، اخراج بھی یہی ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں پانی کی آمد 3,000 سے لے کر 10,000 کے درمیان رہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ شاہدرہ پر آمد 15,400 ہے، اخراج بھی یہی ہے۔ بلوکی پر آمد 40,500 ہے، اخراج 19,700 ہے۔ سدھنائی پر اس وقت آمد 21,200 ہے، اخراج 14,200 ہے۔ دریائے ستلج گنڈا سنگھوالا پر آمد اس وقت 400 ہے، اخراج بھی یہی ہے۔ سلیمان کی پر آمد 17,100 ہے، اخراج 11,600 ہے۔ اسلام پر آمد 7,500 ہے اور اخراج بھی یہی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کے حوالے سے دریاؤں اور موسم کی تفصیلی رپورٹ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔